بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے ممنگ کے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو آپ کے شاندار استقبال کا دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آج ہمارے جو 80 لاکھ کشمیری بھائی بہنیں ہماری بزرگ بچے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جن کو تقریباً 7 مہینے سے ہندوستان کی فوجوں نے گھروں میں بند کیا ہوا ہے، میں آج آپ سب کے سامنے اپنے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے دلیر مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ سب کے ساتھ کھڑی ہے. اور اللہ نے مشکل وقت پہ صبر کرنے کو ایک انسان کی بہترین صفت سمجھی ہے. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اللہ آپ کو صبر کرنے کی توفیق دے. یہ ظالم انتہا پسند نریندر مودی کے جو RSS کا نظریہ، جو اس مسلمانوں سے نفرت کرنے والا نظریہ، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر کرنے کی بھی توفیق دے، اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس ظلم سے ہمارے کشمیریوں کو آزاد کرے اللہ. اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو 20 کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں، جن کو ابھی حالیہ میں آپ نے دلی میں دیکھا کہ پولیس کے ساتھ مل کے RSS کے غنڈوں نے جس طرح ان کے اوپر ظلم کیا. اللہ الحق ہے. میں جب دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ انتہا پسند نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ نفرتوں کے اوپر بنی ہوئی ہے، دنیا کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر دنیا اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گی خون ہوگا. اور دلی میں ساری دنیا نے دیکھا کہ پولیس نے مل کے کیسے بیچارے غریب مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا. تو وہ بھی میں آج سب کی آپ کی طرف سے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور ہم ان مسلمانوں، اور صرف مسلمان نہیں ہیں، یہ جو انتہا پسند RSS کا نظریہ ہے یہ سب کے خلاف ہے. یہ کرسچنز کے خلاف ہے، یہ آخر میں سکھوں کے خلاف ہوگا، یہ دالتوں کے خلاف ہے. ایک نفرت کے اوپر یہ جو بنا ہوا سارا نظام ہے، انشاءاللہ اللہ اس ظلم کے نظام کو ختم کرے گا. آج میں یہاں آیا ہوں
اس لیے، اور یہ میں آپ سب کو اس لیے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں کیونکہ پاکستان بنا تھا ایک عظیم نظریے کے اوپر، جس میں کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ ملک بننا تھا جس نے ایک مسلمان دنیا میں مثال بننی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مدینہ کی ریاست۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو۔ تو یہ ملک بننا تھا ایک مثال دنیا میں، اور وہ مثال ہونی تھی مدینہ کا ماڈل، مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر۔ تو سب سے بڑا اصول مدینہ کی ریاست میں یہ تھا کہ جو انسان زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے تھے، ان انسانوں کے لیے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی ذمہ داری لی کہ ان انسانوں کو انہوں نے اوپر اٹھانا ہے، بیواؤں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، معذوروں کو۔ ریاست نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ذمہ داری لی تھی، اور اس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ اور یہ تھا نظریہ پاکستان کا، اسلامی فلاحی ریاست۔ تو جب ہم اپنا احساس کا پروگرام لے کے آئے ہیں تو یہ اسی ماڈل کے اوپر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ریاست ان کی ذمہ داری لیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے، باقی پاکستان سے پیچھے رہ گئے۔ غربت سب سے زیادہ قبائلی علاقے میں تھی، سب سے کم تعلیم، صحت کا نظام سب سے برا، نوکریاں ملتی نہیں، یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں نوکریاں لینے کے لیے، دبئی، سعودی عربیہ اور بھی دنیا میں جاتے ہیں، کراچی، کیونکہ یہاں نوکریاں نہیں ملتی۔ اور پھر یہ جو جنگ ہوئی، یہ جو پچھلے 10-12 سال جنگ رہی، سب سے زیادہ نقصان قبائلی علاقے کے لوگوں کے پہ ہوا۔ تو سب سے پہلے تو میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو اور محمود خان آپ کی گورنمنٹ کو سب سے پہلے مبارک دیتا ہوں کہ یہ جب قبائلی علاقے پختونخوا میں ضم ہوئے اور جو الیکشن ہوا، کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کامیابی سے ہوگا۔ مبارک آپ کو بھی ہو اور محمود خان آپ کو بھی ہو۔ اب ہمیں موقع ملا ہے کہ قبائلی علاقوں کو ہم اٹھائیں، لوگوں کو اٹھائیں، آپ کے لیے روزگار پیدا کریں، ڈیولپمنٹ لے کے آئیں۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں آپ کو باقی پاکستان کے ساتھ اٹھائیں اوپر، ملک کو بھی اٹھائیں، آپ کو بھی اٹھائیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ سیاسی تقریر نہیں، یہ میرا دینی فرض ہے، یہ میرا دینی فرض ہے۔ جدھر جدھر پاکستان میں ہمارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے وہ راجن پور، ڈی جی خان، میاں فالی، ڈی آئی خان، جو سب علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، سب سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے انہوں نے کمزوروں کو اٹھایا تھا۔ جب مسلمان دنیا کی عظیم پاور بنے تھے تو مدینہ کی ریاست نے سب سے پہلے کمزور طبقے کو اٹھایا تھا۔ آج میرے ممن کے نوجوانوں، یہ جو چائنا دنیا کی سب سے تیزی سے
بڑھتی ہوئی آج پاور ہے، سب سے تیزی سے چائنا اوپر جا رہا ہے۔ کیا کیا چائنا نے؟ 30 سال پہلے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ چائنا اوپر آئے گا، کوئی مقابلہ ہی نہیں سمجھتا تھا چائنا کا۔ 30 سال میں چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکالا۔ انہوں نے، ریاست نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ریاست کی آمدنی بڑھتی جائے گی، پیسہ بڑھے گا، وہ نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے خرچ کریں گے۔ میں خاص کیا چائنا، جب میں پہلی دفعہ چائنا گیا، جب وزیر اعظم بنا، تو سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا قدم اٹھائے تھے، کس طرح آپ نے یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں، کیا آپ نے قدم اٹھائے تھے کہ 70 کروڑ لوگوں کو آپ نے غربت سے نکالا؟ اور وہ بڑا سمپل پروگرام تھا۔ انہوں نے انڈسٹری لگائی، انڈسٹری کی مدد کی، انڈسٹری سے جو دولت بنی، جو ملک کی دولت میں اضافہ ہوا، وہ سارا پیسہ خرچ کیا نچلے طبقے کے لوگوں کو اوپر اٹھانے پہ، جو میرے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا تھا۔ بالکل وہی ماڈل۔ تو جو اس سے سبق کیا ہمیں ملتا ہے؟ جب قرآن ہمیں کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو نوجوانوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا، اللہ ان کو اوپر اٹھا دے گا، چاہے وہ چائنیز ہی ہوں، چاہے وہ اسکینڈینیویا کے لوگ ہوں۔ جو جس قوم کے اندر انسانیت ہوگی اور عدل اور انصاف کا نظام ہوگا، اللہ اس قوم میں برکت ڈالے گا، اس کو اوپر اٹھا دے گا۔ ہم یہ پاکستان جس کو اللہ نے نعمتوں سے بخشا ہوا ہے، اس کو اللہ نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے اس ملک پہ، ہمارے پاس کس قسم کے معدنیات ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ابھی تک۔ سونا، تانبا، کوئلہ، زرخیز زمین، 12 موسم ہے پاکستان میں، اور ایسی زمین ہے کہ ہم تھوڑا سا چائنا سے سیکھ لیں کہ جس طرح کی وہاں کی ٹیکنالوجی ہے، اگر وہ ہم اپنی زمین پہ لگا دیں، وہ ہم اپنے کسانوں کو وہ ٹیکنالوجی دے دیں، تو صرف جو اللہ نے یہ زمین دیا یہی ملک کو اٹھا دے گی۔ آپ کا ممان کا جو علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ ہم نے یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ بہترین قسم کا زیتون لگتا ہے آپ کے علاقے میں۔ تو جو پہلی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم اس سارے علاقے کے اندر پہلے ممند ڈسٹرکٹ ہم نے لیا ہے، جدھر ہم پورے زیتون کے باغات لگانے لگے ہیں۔ اور یہ اس سے ہوگا کیا؟ جو اس وقت ہمیں باہر سے تیل یعنی کہ جو ہمیں کھانے پکانے پہ تیل چاہیے، جو ہم باہر سے منگواتے ہیں، اربوں روپیہ ملک خرچ کرتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے قبائلی علاقے کے کئی علاقے، اور بھی ہم نے پاکستان میں جو علاقے دیکھے ہیں، بہترین ہے زیتون کے لیے، وہ ایسا ایک زیتون کا تیل ہے جو کہ ہمیں یہ جو ہم باہر سے چیزیں تیل منگواتے ہیں وہ بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ایک ایسا تیل ملے گا وہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور وہ بہترین قسم کا، یہ سارے علاقے میں غریب کسان سب ان کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ جو ہمارا احساس کا پروگرام ہے، وہ ہم قبائلی علاقے میں، سارے قبائلی علاقے میں اس لیے لے کے آ رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کہا پیچھے رہ گئے آپ۔ تو ابھی یہ کفالت کا پروگرام شروع ہوا ہے، جو سب سے غریب طبقہ ہے ان کو یہ ادھر سے شروع کر رہے ہیں، 2000 روپے مہینے کا۔
اس کے بعد اور ہمارے احساس پروگرام کی اور بھی چیزیں ہیں. قرضے ہیں، نوجوانوں کو قرضے تاکہ وہ اپنی بزنس کر لیں. ایک سٹارٹ اپس مطلب کہ کوئی بھی آپ کے پاس آئیڈیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی کوئی دکان لگانا چاہتا ہوں، رکشہ لینا چاہتا ہوں، اس کے پاس بھی ہمارے پاس پروگرام ہے. ہم آپ کو قرضے دیں گے، آپ اپنی دکانیں لگائیں، اپنا رکشہ لیں. خواتین کے لیے گائے، بھینسیں، مرغیاں وہ لے کے دیں تاکہ وہ بھی گھر میں اپنی آمدن بڑھا سکیں، دودھ بڑھا سکتے، بچوں کو پروٹین دے سکیں. تو یہ پورا ہمارا احساس کا پروگرام ہے. پھر اسکالرشپس ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہر سال 50,000 اسکالرشپس ہر سال ہم دیں گے ان مستحق اسٹوڈنٹس کو جن کے پاس پیسہ نہیں بڑی پڑھائی کرنے کے لیے. یہاں کی کتنی اپلائی کی ہے؟ 2,500. تقریباً 2,500 قبائلی علاقے کے نوجوانوں نے اسکالرشپس کے لیے اپلائی کیا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہم پہلے دیں گے کیونکہ آپ زیادہ ڈیزرونگ ہیں. اس کے علاوہ انڈسٹریل اسٹیٹ، یہاں محمود خان کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہاں بہترین قسم کا سنگ ماربل نکلتا ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر بیس کر کے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں گے آپ کے ممند میں تاکہ نوجوانوں کو نوکریاں ملیں. پھر جو پانی پینے کا یہ ہے اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری. اور انشاءاللہ ممند ڈیم سے یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین وبڈا کہتے ہیں بہت مہنگا ہوگا پانی ادھر سے اوپر اٹھانا، لیکن کم از کم پینے کے پانی کے لیے تو ہم پوری آپ کے لیے ممند ڈیم سے آپ کو پینے کا پانی دیں گے. اور اس نے ساجد نے بڑی لمبی، اب میں کیا کہوں، پورا افسانہ ہی تھا، وہ بڑے لمبے پوائنٹس دیے تھے. ساجد انشاءاللہ آپ کے لیے، ممند کے لوگوں کے لیے، اور میں سارے قبائلی علاقے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے قبائلی علاقے کے اوپر کس طرح کا وقت گزرا ہے. میں واحد آدمی تھا جو قبائلی علاقے کی، آپ کو یاد ہے، بات کیا کرتا تھا. تب کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا قبائلی علاقے کی. اب آپ کے لیے تو سب سے بڑی مبارک یہ ہے کہ آپ کے اپنے نمائندے اب اسمبلی میں بیٹھے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ قبائلی علاقے کی آواز ساری پروونشل اسمبلی میں جائے گی. اس کا مطلب کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا جو آپ سے پہلے ہوا کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کے لوگوں کو، بے گھر ہو رہے تھے، تباہی مچی ہوئی تھی، کوئی بولنے والا نہیں تھا. اب انشاءاللہ قبائلی علاقے کے لوگوں کی آواز ہوگی، آپ کو موقع ملے گا، کوئی بھی مشکلات آئیں آپ اسمبلی میں اٹھائیں گے. اور یہ جو افغانستان کے بارڈر کی بات کی آپ نے بات کی افغانستان کے بارڈر کھولنے کی، یقین کریں کہ میرے دل سے دعا افغانستان کے لیے نکل رہی ہے کہ اللہ افغانستان میں امن پیدا کر. ہماری کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. سب سے پہلے تو 40 سال سے افغانستان کے لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے. کبھی ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. روسی گئے تو امریکی آ گئے اور پھر آپس میں لڑائیاں. تو اللہ کرے کہ یہ جو اب امن معاہدہ ہو رہا ہے اور سنا آج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو. اس سے افغانستان کے لوگوں کو فائدہ اور ہمارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو فائدہ. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تجارت ہوگی. اور یہ جو آپ نے کہا کہ بارڈر کھلے، انشاءاللہ یہ تو میں جاتے ساتھ ہی کوشش کروں گا کہ آپ کا بارڈر تجارت کے لیے کھلے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. تی 3G 4G
یہ نوجوانوں، یہ آپ کا حق ہے. آج موبائل فون ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے. موبائل فون کا استعمال کرتے کرتے بچے تعلیم سیکھ رہے ہیں، پڑھنا لکھنا سیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ میں مراد سعید آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ 3G 4G مماندل اور باقی بھی قبائل علاقے میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لے کے آئیں گے. اب بجلی اور گیس، یہ ذرا دو چیزوں کی نوجوانوں آپ نے اب غور سے سننا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ بجلی اور گیس کا آج پاکستان میں کیوں مسئلہ ہے؟ کیوں بجلی اور گیس مہنگی ہوتی ہے؟ یہ آپ نے سمجھنا ہے. آج ہوا کیا کہ جب ہماری حکومت آئی تو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں نے. جو کمپنیز بجلی بناتی ہیں ان سے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں 20 اور 30 سالوں کے. تو جو بھی کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں ہمارے سے پہلے کے ہوئے ہیں، اور وہ کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ بجلی جس قیمت پہ بجلی بن رہی ہے اس قیمت پہ ہم بیچ ہی نہیں سکتے لوگوں کو، وہ اتنی مہنگی بن رہی ہے. جو بجلی بن رہی ہے وہ مہنگی ہے، جو ہم قیمت بجلی کی چارج کر رہے ہیں وہ اس سے کم ہے. اس کے بیچ میں جو فرق ہے وہ گردشی قرضے بن جاتے ہیں. اب جب ہماری حکومت آئی تو تاریخی گردشی قرضے تھے. مجبوراً ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑی کیونکہ قرضے بڑھتے جا رہے تھے، ہمارے پاس پیسہ نہیں قرضے دینے کے لیے. اب جب قیمت بڑھاتے ہیں تو لوگوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے. اور قیمت ہم نے ایسے کیا کہ نچلے طبقے کے لیے ہم نے قیمت نہیں بڑھائی، لیکن جو پیسے والے زیادہ بجلی استعمال کرتے تھے ان کے لیے قیمت بڑھائی. اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو انڈسٹری ہے، جس قیمت پہ ہم بجلی انڈسٹری کو دے رہے تھے، انڈسٹری ہندوستان اور بنگلہ دیش اور باقی ملکوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں بجلی سستی ہے یا مہنگی ہے. اب اگر انڈسٹری کو ہم سبسڈی دیتے ہیں، سستی بجلی دیتے ہیں، تو ہمارا خسارہ بڑھ جاتا ہے. اب خسارہ اس لیے ہم اور خسارہ بڑھ نہیں سکتا، اس لیے، اور یہ سنیں ذرا، جو پہلے سال سارا پاکستان کا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، آدھا ٹیکس یعنی آدھی آمدنی جو پاکستان کی پہلے سال تھی ہماری حکومت پہ آنے کی، وہ چلی گئی قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. تو ملک کیسے چل سکتا ہے آدھے پیسے پہ؟ یعنی 4000 ارب ہمارا پیسہ اکٹھا ہوا، 2000 ارب چلا گیا قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ. تو 2000 ارب پہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ مزید اور قرضے لینے پڑے. اس کو کہتے ہیں کہ قرضوں کی پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈیٹ ٹریپ. اس لیے اب میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اور بجلی کی قیمتیں بڑھانی نہیں، کیونکہ لوگ اور بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہر چیز کرنی ہے، کسی نہ کسی طرح ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کریں. بات چیت کریں ان لوگوں سے جو جن کے بجلی گھر ہیں اور جو بجلی بنا رہے ہیں، جنہوں نے اتنا نفع کما چکے ہیں. ان سے بات کریں کہ ملک میں اب ہم آپ کو پیسہ دیں یا ملک کو چلائیں. اس لیے ان سے بھی بات کریں گے. ہر قسم کی جو بجلی کے اندر جو بھی چیزیں جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے
وہ سارے قدم اٹھائیں بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے. ہر قسم کی جو فضول خرچی ہے جو ان کے اندر ضائع ہو رہی ہے بجلی، جو کئی پاور سٹیشنز مہنگی بجلی بنا رہے ہیں، ان کو بند کریں. لیکن ہم نے اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنی انڈسٹری پہ اور بوجھ اب ڈالنے نہیں دینا. اسی طرح گیس، اب جو باہر سے گیس منگوا رہے ہیں، 15 سال کا کانٹریکٹ کر لیا پچھلی حکومت نے. آج جس قیمت پہ وہ گیس کا کانٹریکٹ کیا ہے اس کے 30% پہ آج گیس بک رہی ہے دنیا میں. جس قیمت پہ کانٹریکٹ 15 سال کا سائن کیا اس کے مقابلے میں صرف آج 30% دنیا میں گیس خریدی جا سکتی ہے، لیکن ہم نہیں خرید سکتے کیونکہ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیوں مہنگی ہے. کانٹریکٹس ہیں ہمارے آنے سے پہلے کے. کانٹریکٹس میں بجلی اور گیس زیادہ مہنگی خریدی جا رہی، بجلی زیادہ مہنگی بنائی جا رہی. وہ قیمت جو بجلی بیچ رہے ہیں وہ اس میں خسارہ ہے، اور وہ سارا قرضوں پہ جا رہا ہے. تو میں یہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اور اب یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے ہم نے گیس کی بھی اور بجلی کی قیمت بڑھنے نہیں دینی بلکہ کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور آخر میں ایک چیز، مومن نوجوانوں، ایک چیز میری سن لو. آج اگر ہمارا ملک عظیم ملک نہیں بنا اس کی صرف ایک وجہ ہے. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی یاد رکھنا ہے اس چیز کو. کبھی بھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کے حکمران کرپٹ ہوں. کبھی بھی کوئی بھی دنیا کا ملک اس لیے غریب نہیں ہوتا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. وسائل کی کمی کی وجہ سے ملک غریب نہیں ہوتا. ملک غریب تب ہوتا ہے جب اس کے حکمران ملک کو لوٹنا شروع کر کے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جائیں. امیر ترین ملک ہیں افریقہ کے اندر، سیرا لیون ایک ملک ہے، وہاں ہیروں کی کانیں ہیں، امیر ملک ہے، وسائل کے حیثیت سے امیر ملک ہے، لیکن وہاں 70% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے، کیونکہ وہاں بھی حکمران اس طرح کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کے وسائل چوری کر کے لندن میں اور امریکہ میں بڑے بڑے گھر لے لیتے ہیں. اس لیے میں نوجوانوں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیں کبھی بھی کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینا ہے، کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ دیں جس کے پارٹی کے لیڈروں کے بڑے ملک سے باہر بڑے بڑے محلات، فیکٹریاں، بزنسز، بینک اکاؤنٹ ملک سے باہر ہوں. کبھی بھی ان کو ووٹ نہ دیں، کیونکہ آپ نے تماشا دیکھا ہے، سارا کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے، سارے کے سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ میں نے ایک منٹ سنیں. میرے پہ جب میں نے پیناما کی بات کی تو میرے اوپر انتقامی کاروائی شروع ہو گئی. سپریم کورٹ میں کیسز ہو گئے، ایف آئی آر کٹ گئی، الیکشن کمیشن میں 6 کیس کے ڈسکوالیفائی کرو اس کو. کیا میں لندن بھاگ گیا تھا؟ پاکستان میں رہ کے 10 مہینے عدالت میں ایک کاغذات، کانٹریکٹس، جو چیز عدالت نے مانگی ایک عدالت کو میں نے چیز دی. 10 مہینے میں 40 سال پرانے کانٹریکٹ دیے.
میں تو نہیں بھاگا باہر، میں نے تو نہیں کہا انتقامی کارروائی ہوئی، کیونکہ جب ایک انسان چوری نہیں کرتا اس کو لندن بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ آخر میں سن لو ممن، یہ سن لو، یہ میری پھر سے بات سن لو کہ آپ کا مستقبل ہے، یہ اللہ نے، یہ خاص اللہ کی زمین ہے پاکستان، نعمتیں ہیں اس میں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سب سے بڑی ایک ایسی آبادی دی ہے جو باہر جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر بنتے ہیں، بزنس مین بنتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں۔ صرف اس ملک اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا کہ یہاں یہ جو اوپر کرپٹ چور بیٹھے تھے، انہوں نے سارا نظام کرپٹ کیا اور سارا اس ملک کا ٹیلنٹ باہر بھاگ جانا پڑا، اس لیے کہ نظام ہی نہیں تھا یہاں کہ وہ اوپر آ سکتے۔ ہم نے اس کا نظام ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی فکر نہ کریں، مشکل وقت سے گزر گئے ہیں، زیادہ مشکل وقت تو 2019 سب سے مشکل وقت تھا۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھا وقت آئے گا، مہنگائی کے اوپر ہم قابو پا گئے ہیں، انشاءاللہ چیزیں نیچے آئیں گی۔ جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا کے پیسہ بنایا ہے، یہ میں آپ سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ رپورٹ آنے والی ہے، رپورٹ آنے والی ہے اور انشاءاللہ ان ساروں کو سزائیں ہم دیں گے۔ ممند، آخر میں آپ کے شاندار استقبال کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔